امام ابو جعفر الطحاوی کا زاویہ نظر۔ ائمہ احناف کے رجحان کو باقاعدہ ایک اصولی منہج کے طور پر متعین قواعد کی صورت میں منضبط کرنے کی کوشش کا آغاز، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں واضح کیا گیا، امام محمد بن الحسن کے شاگرد عیسیٰ بن ابان سے شروع ہوا۔ عیسیٰ بن ابان کی اصولی فکر ابو الحسن کرخی سے ہوتی ہوئی 4 صدی میں ابو بکر الجساس تک پہنچی، اور جساس کے قلم سے ہمیں حنفی اصول فقہ پر پہلی مرتب اور مفصل کتاب ملتی۔ البتہ عیسیٰ بن ابان اور جساس کے درمیان حنفی روایت میں ایک اور شخصیت جو اس حوالے سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے، امام ابو جعفر الطحاوی کی ہے، جو ابو بکر الجساس کے استاد بھی تھے۔ اصولی مباحث پر امام طحاوی نے کوئی مستقل تصنیف تو سپرد قلم نہیں کی، لیکن ان کی تصانیف یعنی احکام القرآن، شرح معانی الآثار، شرح مشکل الآثار اور مختصر و اختلاف العلماء میں قرآن و سنت کے باہمی تعلق کی بحث سے جڑی ہوئی متعدد مسائلوں پر کلام کیا گیا ہے، جس سے ان کے اصولی رجحانات کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ امام طحاوی کے نقطہ نظر کا مطالعہ اس بحث میں اس لحاظ سے اہم ہے کہ ان کا اصولی منہج کئی اہم اعتبارات سے حنفی اصولیین کے مذکورہ منہج سے مختلف ہے، اور خاص طور پر احادیث و آثار کی تعبیر و تشریح اور ان سے استنباط احکام میں ان کے طرز فکر کے اپنے خاص امتیازات ہیں۔ فقہی مباحث پر کلام کرتے ہوئے عمومی طور پر بھی انہوں نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے اختلافات میں مجتہدانہ انداز میں اپنی ترجیحات قائم کی ہیں، اور بہت سے مسائل میں احناف کے متفقہ موقف سے اختلاف بھی کیا ہے۔ قرآن و سنت کے باہمی تعلق کی بحث میں بھی یہ امتیاز نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور یہاں امام طحاوی کے ہاں امام شافعی کی فکر اور حنفی اصولیین کے منہج دونوں کے امتزاج یا جزوی طور پر دونوں کی طرف جھکاؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ امام صاحب نے اپنے تخلیقی انداز فکر کی بدولت اس بحث میں کئی اہم اضافے کیے ہیں جو بحث کے اہم جوانب کی تنقید میں بہت مددگار۔ عموم کی تخصیص، جیسا کہ گزشتہ فصل میں واضح کیا گیا، امام شافعی اور حنفی اصولیین کے مابین اہم ترین نقطہ نزاع یہ تھا کہ کیا قرآن کے احکام سے متعلق احادیث میں وارد توضیحات کی توجیہ کلیتاً تبیین کے اصول پر ممکن ہے، یا اس کے لیے نسخ اور تغییر کے اصول کو بھی بروئے کار لانا ناگزیر ہے۔ امام طحاوی احناف کے اس موقف سے متفق ہیں کہ اصولی طور پر بھی حدیث سے قرآن کا نسخ جائز ہے، اور عملاً بھی احادیث سے ثابت بعض احکام ایسے ہیں کہ انہیں کتاب اللہ کی تبیین قرار دینا ممکن نہیں، اور ان کی توجیہ نسخ کے اصول پر ہی کی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں امام طحاوی نے سورہ نساء میں زنا کی عبوری سزا کے ناسخ کے طور پر حدیث عبادہ کا، اور سورہ بقرہ میں والدین اور اقرباء کے لیے وصیت کے حکم کے ناسخ کے طور پر لا وصیۃ لوارث کا بطور مثال ذکر کیا۔ اس اصولی اتفاق کے باوجود امام طحاوی کی آراء کے تجزیے سے واضح ہوتا ہے کہ ایک اہم نقطے میں ان کا نقطہ نظر حنفی اصولیین سے مختلف ہے، اور وہ یہ کہ حنفی اصولیین جہاں قرآن کے کسی حکم کو کلیتاً ختم کر دینے کو نسخ قرار دیتے ہیں، وہاں وہ قرآن کے ان عمومات میں جن میں عموم کا مراد ہونا واضح ہو، بعد میں شامل کی جانے والی جزوی تخصیصات یا زیادت کو بھی نسخ شمار کریں۔ امام طحاوی اس نقطے میں حنفی اصولیین سے متفق دکھائی نہیں دیتے، اور وہ نسخ کا اطلاق صرف اس صورت میں کرتے ہیں جب قرآن میں کوئی حکم عبوری طور پر وارد ہوا ہو اور بعد میں اسے حدیث کے ذریعے سے کلیتاً منسوخ کر دیا گیا ہو۔ چنانچہ زنا کی عبوری سزا اور والدین و اقرباء کے لیے وصیت کے حکم کی یہی نوعیت ہے۔ ان دونوں حکموں کا ابتدائی اور عبوری حکم ہونا جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک مسلم ہے، اگرچہ یہ بحث موجود ہے کہ ان کا ناسخ قرآن ہی میں اس کے بعد نازل کیے جانے والے احکام ہیں، یا حدیث میں ان کی منسوخیت کو واضح کیا گیا۔ امام طحاوی کے نزدیک ان دونوں حکموں کا ناسخ قرآن کی آیات نہیں بلکہ احادیث ہیں، اور انہی مثالوں سے وہ سنت کے قرآن کے ناسخ ہونے کا جواز اخذ کرتے ہیں۔ تاہم جہاں تک کسی حکم میں جزوی تخصیص یا زیادت کا تعلق ہے تو امام طحاوی حنفی اصولیین کے برخلاف اسے نسخ شمار نہیں کرتے، بلکہ اسے اصل حکم ہی کا حصہ شمار کرنے پر اصرار کرتے ہیں، چاہے اس کا کوئی قرینہ حکم میں موجود نہ ہو، اور چاہے اس کی وضاحت اصل حکم کے بعد زمانی وقفے سے کی گئی ہو۔ اسی زاویہ نظر کی وجہ سے امام طحاوی تخصیص و زیادت کی مثالوں میں نسخ کی تعبیر استعمال نہیں کرتے،
اسی طرح ان کے ہاں متعلقہ حدیث کے مشہور و مستفیض ہونے یا انہیں فقہا کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہونے کے نقطے کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا، جو حنفی اصولیین جواز نسخ کو واضح کرنے کے لیے اہتمام سے بیان کرتے ہیں۔ یہی نوعیت تخصیص یا زیادت کے اصل حکم کے مقارن ہونے کی ہے، جسے حنفی اصولیین شرط کے طور پر بیان کرتے ہیں، جبکہ امام طحاوی اس قید کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلالت عموم کے حوالے سے امام طحاوی امام شافعی کے موقف کو درست سمجھتے ہیں کہ یہ محتمل اور قابل تفسیر ہوتی ہے، اور یہ کہ سنت میں اس نوعیت کے جو احکام وارد ہوں انہیں قرآن کی تبیین ہی شمار کیا جائے گا۔ اس ضمن میں ان کا نقطہ نظر بہت سی مثالوں میں جہاں استدلال اور نتیجہ دونوں میں حنفی اصولیین سے ہم آہنگ ہے، وہاں بعض مثالوں میں وہ نتیجے سے اتفاق کرتے ہوئے حنفی اصولیین کے بجائے امام شافعی کا انداز استدلال اختیار کرتے ہیں، جبکہ بعض مثالوں میں حنفی اہل علم سے استدلال اور نتیجہ دونوں میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا حکم بظاہر تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے، جس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تمام مکلفین پر فرض ہے، لیکن سنت نے یہ واضح کیا ہے کہ اس سے مراد تمام نہیں بلکہ بعض مسلمان ہیں، اور خواتین، غلام، مسافر، اپاہج اور بیمار لوگ اس حکم سے مستثنی۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 147۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے قبلہ رخ ہونے کا حکم بھی اسی کی ایک مثال ہے، چنانچہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کے عام الفاظ سے نماز میں قبلہ رخ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سفر میں سواری پر نفل نماز ادا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ سفر میں سواری پر نفل نماز ادا کرنے والا اس حکم کا مخاطب نہیں ہے۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 163۔ آیت سرکہ سے متعلق امام طحاوی لکھتے ہیں کہ اس کا ظاہری عموم بالاجماع مراد نہیں بلکہ مخصوص شرائط کے ساتھ چوری کرنے والے مراد ہیں، جس کی وضاحت احادیث میں کی گئی ہے۔ لکھتے ہیں ان اللہ عز وجل قال فی کتابہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، فاجمعوا ان اللہ عز وجل لم یعنی بذلک کل سارق وانہ انما عنا به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم۔ شرح معانی الآثار جلد 3 صفحہ 163۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے عبرت ہے۔ لیکن اہل علم کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہر چوری کرنے والا نہیں بلکہ چوری کرنے والے کچھ خاص افراد مراد ہیں جنہوں نے ایک متعین مقدار میں مال چرایا۔ ایک دوسری بحث میں اس نوعیت کی 2 مزید مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں ولا فی ظاہرھا ما قد دل علی ذلک ان القدمین قد یجوز ان یکون ما امر به فیہما فی سورۃ المائدۃ اذا کانا بادیتین لا اذا کانتا معنیتین فی الخفین کما قال عز وجل والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فلم یکن ذلک علی ایدی کل السراق وانما کان ذلک علی خاص منها علی ما بینت السنۃ فی ذلک وکما قال عز وجل الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ فلم یکن ذلک علی کل الزنات وانما کان علی الزنات الذین بینت فیہم السنۃ ما بینت۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 112۔ یعنی کتاب اللہ کے ظاہر میں ایسی کوئی دلیل نہیں جو وضو میں موضوع پر مسح کرنے سے مانے ہو، کیونکہ سورہ مائدہ میں جو پاؤں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ صورت ہو جب پاؤں ننگے ہوں، نہ کہ جب وہ موضوع میں ملبوس ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن اس سے مراد ہر چوری کرنے والا نہیں بلکہ چوری کی کچھ خاص صورتیں مراد ہیں جن کی وضاحت سنت نے کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، لیکن اس سے مراد بھی ہر زانی نہیں بلکہ وہ زانی مراد ہے جن کی وضاحت سنت نے کی ہے۔ ان میں سے سورہ نور کی آیت کے متعلق امام طحاوی نے ایک مقام پر 2 امکانات کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ سورہ نور کی آیت تمام زانیوں کے لیے عام ہو اور حدیث میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا مقرر کر کے اس آیت کو جزوی طور پر منسوخ کر دیا گیا ہو۔
دوسرا یہ کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد غیر شادی شدہ زانی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس مراد کی وضاحت قرار دیا۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 63۔ مذکورہ اقتباس سے واضح ہے کہ امام طحاوی اس دوسری رائے کو زیادہ درست سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مسح علی الخفین طحاوی کی رائے میں قرآن کے حکم کے مخالف نہیں، کیونکہ آیت اس صورت کا حکم بیان نہیں کر رہی جب آدمی نے موزے پہن رکھے ہوں۔ اسی بنیاد پر طحاوی نے عبداللہ ابن عباس کے اس استدلال پر بھی تنقید کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مسح کرنے کا عمل سورہ مائدہ کے نازل ہونے، یعنی قرآن میں وضو کے احکام بیان ہونے سے پہلے کا تھا، جس سے ابن عباس کی مراد یہ تھی کہ قرآن نے اس رخصت کو منسوخ کر دیا ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ اگر اس عمل کو آیت کے نزول سے مقدم فرض کیا جائے تو بھی قرآن کی آیت کو اس کا ناسخ قرار دینا درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل ہونے کے بعد لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ اب تم موضوع پر مسح نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم نازل کر کے اس کو منسوخ کر دیا۔ شرح مشکل الآثار جلد 6 صفحہ 289۔ طحاوی کی مراد یہ ہے کہ یہ دونوں حکم چونکہ الگ الگ حالتوں سے متعلق ہیں، اس لیے دونوں کا اپنا اپنا محل ہے اور دونوں اپنی اپنی جگہ برقرار رہ سکتے ہیں، اس لیے ان کے مابین کوئی ایسا تعارض نہیں کہ ایک کو لازماً دوسرے کے لیے ناسخ تسلیم کیا جائے۔ اور اگر واقعی غسل کا حکم مسح کے لیے ناسخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باقاعدہ وضاحت فرمانی چاہیے تھی۔ جب آپ نے یہ وضاحت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو رخصت موجود تھی وہ اس کے بعد بھی برقرار رہی۔ قرآن میں حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کے شکار کو ممنوع ٹھہرایا گیا ہے، جو ایک عام حکم ہے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 5 جانوروں کو مستثنیٰ قرار دیا۔ جیسا کہ گزشتہ فصل میں واضح کیا گیا، حنفی اصولیین اس تخصیص کو نسخ قرار نہیں دیتے، بلکہ آیت اور حدیث کو الگ الگ صورتوں سے متعلق قرار دیتے ہوئے اسے بیان کی قبیل سے شمار کرتے ہیں۔ امام طحاوی کا زاویہ نظر بھی یہی ہے۔ لکھتے ہیں کانا ظاہر هذه الآیت علی دخول سید البر کلی وعلی انہا قد عمت کلہ بالتحریم فی حال الاحرام ولا يجوز ان یخرج مما قد عمہ اللہ عز وجل بمثل هذا شیء الا بما یجب اخراجہ به منہ من آیت مستورۃ او من سنت معصورۃ او من اجماع من الامت ان اللہ عز وجل لم یرد بما قد عمہ ذلک الشیء وانما اراد ما سوا۔ شرح مشکل الآثار جلد 9 صفحہ 117۔ آیت کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ یہاں خشکی کے سارے جانور مراد ہیں اور حالت احرام میں سب کا شکار ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح عموم کے ساتھ جو حکم بیان کیا ہو اس میں سے کسی چیز کو مستثنیٰ کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ اس استثناء کو لازم کرنے والی کوئی دلیل، مثلا کوئی آیت یا معصور سنت یا امت کا اجماع موجود ہو، جو یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عام حکم بیان کیا ہے یہ چیز اس میں مراد نہیں، بلکہ اس کے علاوہ باقی اشیاء مراد ہیں۔ کتاب اللہ کے ظاہری عموم کے قطعی نہ ہونے اور محتمل الدلالہ ہونے کے تناظر میں امام طحاوی نے بعض مثالوں میں کتاب اللہ کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے احادیث کو نظر انداز کرنے کے حنفی موقف پر تنقید بھی کی ہے۔ مثلا عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی کہ وہ تلبیہ پڑھتے وقت یہ شرط لگا لے کہ جہاں بیماری کی وجہ سے ان کے لیے حج کا سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا وہ اسی جگہ احرام سے آزاد ہو جائے گی۔ ائمہ احناف ایسی شرط لگانے کو غیر مؤثر سمجھتے ہیں، تاہم امام طحاوی نے اس مسئلے میں ائمہ احناف کے اجماعی موقف سے اختلاف کیا اور حج کا احرام باندھتے ہوئے شرط لگانے کو جائز قرار دیا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ بات احادیث اور صحابہ کے آثار سے ثابت، اس لیے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری رائے قائم کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہاں طحاوی نے مذکورہ روایت کے قرآن کے خلاف ہونے کا سوال بھی اٹھایا ہے۔ لکھتے ہیں فَإِن قِيلَ قال اللہ تعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ إلى آخر الآية فقد بين حكم المحصر وغير جائز ترك هذا الحكم بخبر الواحد قيل له هذا في من لم يشترط في إحرامه فأما من اشترط فحكمه ما وصفنا فلا يدفع أحدهما بصاحبه۔ مختصر اختلاف العلماء جلد 2 صفحہ 97۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے
اور کسی عذر کی صورت میں حج سے روک دیے جانے والے حکم کو بھی باقاعدہ واضح کیا ہے، جس میں احرام کو فسخ کرنے کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے اس حکم کو خبر واحد کی وجہ سے ترک کرنا جائز نہیں۔ تو اس اشکال کے جواب میں کہا جائے گا کہ قرآن کا حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے احرام باندھتے وقت کوئی شرط نہ لگائی ہو۔ جس نے شرط عائد کی ہو تو اس کا حکم حدیث کے مطابق وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ چنانچہ دونوں حکموں کا اپنا اپنا محل ہے اور ایک حکم کو دوسرے کی وجہ سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام شافعی نے مذکورہ حدیث کی صحت کے متعلق تردد ظاہر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو میں اسی کے مطابق رائے قائم کرتا۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ امام شافعی اس حدیث کے کسی متصل طریق سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہیں تردد تھا، لیکن اگر وہ ان طرق سے واقف ہوتے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تو وہ بھی یہی رائے قائم کرتے۔ مختصر و اختلاف العلماء جلد 2 صفحہ 98۔ اس مسئلے پر طحاوی کے ہاں دوسری رائے شرح و مشکل الاثار میں ملتی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ زباب بنت زبیر کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام ختم کرنے کی اجازت دیتے ہوئے کفارے کے طور پر جانور کی قربانی کی ہدایت نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سورہ بقرہ کے حکم سے پہلے کا تھا، کیونکہ سورہ بقرہ میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج یا عمرہ کرنے سے پہلے راستے میں احرام ختم کرنا پڑے تو قربانی کے ایک جانور حرم میں بھیجنا لازم ہے۔ اس سے امام طحاوی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ذباح کی حدیث قرآن مجید کے حکم سے منسوخ ہو چکی ہے۔ شرح و مشکل الاثار جلد 15 صفحہ 153۔ مذکورہ دونوں آراء میں سے امام طحاوی کی آخری رائے کون سی تھی یہ طے کرنا مشکل ہے۔ بظاہر آیت اور حدیث میں تطبیق کے مذکورہ دونوں امکان معقول ہیں، چنانچہ آیت کو عام حکم قرار دے کر حدیث ذباح کو اس صورت پر محمول کیا جا سکتا ہے جب احرام باندھتے وقت پہلے سے شرط لگا لی گئی۔ اسی طرح یہ تصور کرنا بھی معقول ہے کہ پہلے اس شرط کے ساتھ احرام ختم کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن پھر قرآن نے اس صورت کو قربانی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ الجنین یعنی مادہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے نکلنے والے مردہ بچے سے متعلق روایات کے حوالے سے امام طحاوی لکھتے ہیں کہ یہ سنداً کمزور ہیں۔ اس بحث میں امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے اختلاف کے موقف کے حوالے سے اپنا موقف تصریحاً بیان نہیں کیا، تاہم اسلوب کلام سے ان کا رجحان یہی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کے مطابق جنین کی حلت کے لیے اس کی ماں کے ذبح کیے جانے کو کافی ہونا چاہیے۔ مختصر اختلاف العلماء جلد 3 صفحہ 326۔ اس کے حق میں امام طحاوی کا واضح استدلال ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والے مردہ بچے کو ایک استثنائی صورت ہونے کی وجہ سے حرمت میتہ کے عمومی حکم میں داخل نہیں سمجھتے۔ گویا ان کی رائے میں حرمت میتہ میں جس مردار کا ذکر ہے اس سے مراد وہ جانور ہے جو ایک مستقل وجود رکھتا ہو اور طبعی یا حادثاتی موت کا شکار ہو گیا ہو۔ اس مفہوم کے لحاظ سے ماں کے پیٹ میں مرنے والے بچے پر حرمت کا اطلاق صریح نہیں ہے، اور اگر حدیث میں اس کا حکم حلت بیان کیا گیا ہے تو اسے قرآن کے عموم کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ کتاب اللہ پر زیادت۔ کتاب اللہ کے عموم میں تخصیص کے ساتھ کتاب اللہ کے حکم پر زیادت کی بحث میں بھی امام طحاوی اپنے اس رجحان کو برقرار رکھتے ہیں اور کسی بھی حکم کے حوالے سے احادیث میں وارد زیادت کو ملحوظ رکھنے کو شارع کی مراد تک پہنچنے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہاں بھی امام طحاوی کا زاویہ نظر حنفی اصولیین سے کافی مختلف دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر احادیث میں کوار زانی کو 100 کوڑے لگانے کے ساتھ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنے کا ذکر بھی ہوا ہے، جو قرآن سے زائد ایک حکم ہے۔ حنفی فقہا اس کو حد کا حصہ نہیں مانتے، اور اس ضمن میں ان کا اصولی استدلال یہ ہے کہ جلا وطنی کو حد میں شامل کرنا قرآن کے حکم پر اضافہ ہے جو خبر واحد سے نہیں کیا جا سکتا۔ امام طحاوی نے احناف کے اس موقف سے تو اتفاق کیا ہے، تاہم استدلال میں وہ خبر واحد سے زیادت کے عدم جواز کو بنیاد نہیں بناتے، بلکہ قرآن مجید سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ کوڑے لگانا حد کا حصہ نہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لونڈیوں کی سزا آزاد عورتوں سے نصف بیان کی گئی ہے، تو اگر جلا وطن کرنا آزاد عورتوں کی سزا کا لازمی حصہ ہوتا تو قرآن مجید کے مذکورہ حکم کی روح سے لونڈیوں کو بھی 6 ماہ کے لیے جلا وطن کرنا ضروری ہوتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی سزا بیان کرتے ہوئے صرف کوڑے لگانے کا ذکر کیا ہے
اور انہیں جلا وطن کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے اہل علم میں سے کوئی بھی لونڈیوں کو جلا وطن کرنے کا قائل نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آزاد عورتوں کو جلا وطن کرنا بھی زنا کی سزا کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ پھر چونکہ آزاد عورتوں اور آزاد مردوں کی سزا میں کوئی فرق نصوص سے ثابت نہیں، اس لیے مردوں کے بارے میں بھی لازماً یہی نتیجہ ماننا پڑے گا۔ شرح معانی الآثار جلد 3 صفحہ 137۔ امام طحاوی کا یہ انداز نظر کہ احادیث میں وارد تخصیص یا زیادت کو کتاب اللہ کی تبیین ہی کے طور پر دیکھا جائے، ایک اور مثال میں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ کے الفاظ میں حرام اشیاء کو صرف 4 چیزوں یعنی مردار، خون، خنزیر کے گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں میں محصور قرار دیا ہے۔ آیت اپنی ظاہری دلالت کے لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ ان 4 کے علاوہ کھانے کی ہر چیز مباح ہے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فہرست میں اضافہ کرتے ہوئے گدھوں، چنگال والے پرندوں اور کچلی والے درندوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس مثال کی مشکل یہ ہے کہ یہاں عموم کا اسلوب ظاہری اور محتمل نہیں بلکہ اس کی وضاحت تصریحاً کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں اگر جانوروں کی عمومی حلت میں مزید تخصیصات وارد ہوئی ہیں تو انہیں سادہ انداز میں قرآن کا بیان قرار دینا ممکن نہیں، اور ناگزیر ہے کہ یا تو قرآن میں عموم کے مراد نہ ہونے کو واضح کیا جائے یا احادیث میں وارد تخصیصات کی توجیہ نسخ کے اصول پر کی۔ تاہم امام طحاوی دونوں حکموں کے اس واضح فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں کو ملا کر دیکھنے اور کتاب اللہ کی مراد کو احادیث کی بیان کردہ تخصیص و استثناء کی روشنی میں متعین کرنے پر امام طحاوی کے نزدیک احادیث میں بیان کی جانے والی حرمتوں کی نوعیت قرآن کی اباحت میں استثناء کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قرآن کے بیان کردہ دائرے میں توسیع کرتے ہوئے چند مزید چیزوں کو حرمت کے دائرے میں شامل فرما دیا ہے۔ شرح مشکل الآثار جلد 9 صفحہ 108۔ یوں ان دونوں بیانات کو باہم متعارض تصور کرنے کے بجائے قرآن کی مراد کو احادیث کی روشنی میں طے کرنا ضروری ہے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں وما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك فهو مستثنى من الآية على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة عن ذلك الجنس فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من الآية غیر مخالف لها حتی لا یضاد القرآن السنہ ولا السنۃ القرآن۔ شرح مشکل الآثار جلد 4 صفحہ 210۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی حرمت بیان کی ہے وہ آیت کی اباحت سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کسی استثناء کے بغیر ایک عام حکم نازل کیا ہو، جبکہ اسی حکم سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ کوئی استثناء ثابت ہو تو اس کو اسی مفہوم پر جو ہم نے بیان کیا محمول کرنا مناسب ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کی ممانعت منقول ہے انہیں آیت سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا، نہ کہ ان کے خلاف، تاکہ نہ قرآن سنت کے معارض ہو اور نہ سنت قرآن کے۔ مذکورہ مثال میں امام طحاوی کی توجیہ کا حنفی و شافعی فقہا کے عمومی رجحان سے اختلاف قابل توجہ ہے۔ امام شافعی نے اس تعارض کو اس طرح رفع کیا ہے کہ آیت کے الفاظ اگرچہ بظاہر عام ہیں لیکن وہ ایک مخصوص تناظر میں وارد ہوئے ہیں، یعنی یہاں صرف وہ جانور زیر بحث ہیں جنہیں اہل عرب حلال سمجھتے تھے۔ اس کا پس منظر امام شافعی یوں واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کے ضمن میں چیزوں کے پاکیزہ اور ناپاک ہونے کو معیار قرار دیا ہے۔ چونکہ حکم کے مخاطب اہل عرب ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اہل عرب طیب سمجھتے ہیں وہ حلال اور جن کو وہ خبیث سمجھتے ہیں وہ حرام ہیں۔ البتہ بعض چیزوں کے معاملے میں وہ غلطی میں مبتلا تھے اور 4 ایسی چیزوں کو بھی طیب سمجھتے تھے جو در حقیقت خبیث تھیں۔ قرآن مجید نے زیر بحث آیت میں دراصل اس کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ یہ 4 چیزیں طیبات میں داخل نہیں ہیں۔ جلد 3 صفحہ 627۔ تاہم امام طحاوی اس توجیہ پر مطمئن دکھائی نہیں دیتے اور اس کے بجائے آیت کو 4 اشیاء کے علاوہ
باقی چیزوں کی اباحت کے عمومی حکم کا بیان قرار دیتے ہوئے احادیث میں وارد محرمات کو اس اباحت میں استثناء کی حیثیت سے قبول کرتے۔ اس ضمن میں امام شافعی کی توجیہ پر انہیں کیا اشکال ہے، اس کی کوئی وضاحت امام طحاوی نے نہیں کی۔ جمہور فقہا عموماً قرآن مجید کی بیان کردہ اباحت اور احادیث میں وارد تحریم کو حرمتوں کی موقع بموقع یا تدریجی وضاحت پر محمول کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں کھانے پینے کے معاملے میں اباحت اصلیہ کا اصول جاری تھا، جن میں سے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر کے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اس مرحلے پر ان کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں ہے۔ اس حکم کے نازل ہونے سے باقی اشیاء حسب سابق اباحت کے اصول پر قائم رہیں، لیکن مثبت طور پر ان کی حلت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی حیثیت گویا مسکوت عنہ امر کی تھی۔ بعد میں احادیث کے ذریعے سے اباحت کے عمومی اصول میں چند مزید مستثنیات کو شامل کر دیا گیا، اور چونکہ یہ مسکوت عنہ امر سے متعلق حکم کی وضاحت تھی، اس لیے اسے قرآن کے بیان کردہ حصر کے معارض یا منافی نہیں کہا جا سکتا۔ جساس احکام القرآن جلد 3 صفحہ 19۔ گویا جمہور اہل علم سنت کی بیان کردہ حرمتوں کو قرآن کے حکم پر ایک اضافہ قرار دے کر قرآن کے ظاہری حصر کی دلالت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام طحاوی کی توجیہ اس سے مختلف ہے، اور وہ قرآن کے ظاہری حصر کا کوئی محل واضح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ سنت کے بیانات کو ابتدا ہی سے حکم کا حصہ تصور کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حرمتوں سے متعلق پورا حکم گویا یوں تھا کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی تمام اشیاء مباح ہیں، البتہ اس اباحت سے فلاں اور فلاں چیزیں بھی مستثنا ہیں۔ بظاہر اس تعویل میں حکم کا دوسرا حصہ پہلے حصے کی عمومی اباحت کو بے معنی بنا دیتا ہے، لیکن امام طحاوی اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یوں اس مثال کو ان کے ہاں کتاب اللہ کی ظاہری دلالت کو احادیث و آثار کے تابع بنانے کے رجحان کی نمایاں ترین مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ بعض مثالوں میں امام طحاوی صحابہ سے منقول آثار کی بنا پر بھی قرآن مجید کے حکم پر زیادت کو درست قرار دیتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر آدمی سفر یا بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لیں۔ یہاں روزوں کی قضا کے لیے مدت کی کوئی قید بیان نہیں کی گئی، تاہم بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رمضان میں چھوڑے ہوئے روزے استطاعت کے باوجود اگلے رمضان تک قضا نہ کرے، ہر روزے کے بدلے میں کفارے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ یہ حکم نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور نہ قیاس سے اس کی تائید ہوتی ہے، بلکہ کتاب اللہ کے ظاہر کے لحاظ سے قضا کے ساتھ کفارے کا اضافہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ لیکن چونکہ صحابہ کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے اور کسی نے اسے اختلاف نہیں کیا، جبکہ بظاہر معقول نہ ہونے کی وجہ سے یہ امکان بھی غالب ہے کہ انہوں نے یہ بات اجتہاداً نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہی ہو، اس لیے ہم اس مسئلے میں ائمہ احناف سے اختلاف کرتے ہوئے قضا کے ساتھ ساتھ کفارے کو بھی واجب قرار دیتے ہیں۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 416۔ عموم کو کلیتاً محتمل قرار دینے سے اختلاف۔ دلالت عموم کی نوعیت سے متعلق امام طحاوی کا اصولی رجحان اگر امام شافعی کے نقطہ نظر کی طرف ہے اور وہ عموم میں تخصیص کو از قسم بیان شمار کرتے ہیں، تو دوسری طرف اس اصول کے انطباق میں ان کا زاویہ نظر امام شافعی سے مختلف ہے، اور وہ دلالت عموم کو علی الاطلاق محتمل اور ظنی قرار دینے سے اتفاق نہیں کرتے۔ چنانچہ اپنے مجتہدانہ انداز فکر کی بدولت جہاں انہوں نے بعض مثالوں میں قرآن کے ظاہری عموم کو قطعی سمجھنے پر حنفی فقہا کی آراء پر تنقید کی ہے، وہاں بہت سی مثالوں میں امام شافعی کے انداز نظر سے بھی اختلاف کیا ہے، جو قرآن کی مراد حدیث سے طے کرنے کے اصول کا بہت سادگی سے اطلاق کرتے دکھائی دیتے۔ مثلا قرآن مجید میں اہل ایمان کو حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 96۔ یعنی جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ بظاہر عام ہیں، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانوروں کو حدود حرم کے اندر اور باہر کسی بھی جگہ قتل کرنا مباح ہے۔ امام شافعی نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ آیت اور حدیث میں 2 بالکل الگ الگ حکموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت میں ان جانوروں کی حرمت بیان کرنا
یعنی ان جانوروں کے شکار کی حرمت بیان کرنا مقصود ہے جو احرام باندھنے سے پہلے خوراک کے لیے حلال تھے، جبکہ ایسے جانور جو عام حالات میں بھی حرام ہیں وہ آیت میں زیر بحث ہی نہیں، کیونکہ ان کی حرمت کے لیے سابقہ حکم ہی کافی تھا۔ الام جلد 3 صفحہ 464۔ امام شافعی کا مدعا یہ ہے کہ چونکہ حرام جانوروں مثلا درندوں کو ان کے حملے یا ضرر سے بچنے کے لیے قتل سے روکنا سرے سے آیت کی مراد ہی نہیں، اس لیے مذکورہ حدیث قرآن کے حکم میں کوئی تخصیص بیان نہیں کر رہی بلکہ ایک مستقل حکم کی وضاحت کر رہی ہے۔ امام شافعی کی اس توجیہ پر امام طحاوی کو اطمینان نہیں، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس توجیہ کے مطابق حالت احرام میں صرف حلال جانوروں کا شکار ممنوع قرار پاتا ہے، جبکہ دیگر موذی جانوروں کو ان کی طرف سے کسی خطرے کے بغیر بھی قتل کرنے کی اباحت ثابت ہوتی ہے، جبکہ احرام کی روح کا تقاضا یہ ہے کہ محرم سے کسی ناگزیر ضرورت اور مجبوری کے بغیر کسی جاندار کو نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ امام طحاوی امام شافعی کی اس توجیہ کے مقابلے میں ایک دوسری تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی روح سے آیت کا مدعا ہر طرح کے جانوروں کے شکار کی ممانعت بیان کرنا ہے، چاہے وہ حلال ہوں اور ذبح کیے جاتے ہوں یا حرام ہو اور ان کا شکار کیا جاتا ہو۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ حالت احرام میں تحریم کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس سے پہلے مباح تھا، بلکہ جو چیز پہلے سے ممنوع ہو کسی خاص حالت میں مزید تاکید کے طور پر اس کی حرمت دوبارہ بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ احکام القرآن جلد 2 صفحہ 54۔ قرآن مجید میں غنیمت اور فے کے اموال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربا کے حق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس حکم میں مختلف احتمالات موجود ہونے کی وجہ سے اہل علم کے مابین اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا ذوی القربا میں آپ کے قبیلے یعنی قریش کے سب خاندان شامل ہیں یا یہ صرف بعض مخصوص خاندانوں مثلا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب تک محدود ہے۔ پھر یہ کہ آیت غنیمت اور فے میں یہ ان قرابت داروں کا کوئی لازم اور واجب شرعی حق تھا جس سے انہیں محروم کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تھا، یا اس کا تعلق آپ کی ثوابدید سے تھا۔ اسی طرح یہ کہ ان کے حقدار ہونے کی وجہ آپ کے ساتھ ان کی قرابت تھی یا وہ بھی یتامہ و مساکین اور مسافروں کی طرح حاجت اور فقر کی صورت میں ہی غنیمت یا فے میں سے کوئی حصہ وصول کرنے کا حق رکھتے تھے۔ امام شافعی نے اس حوالے سے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ذوی القربا کے الفاظ اگرچہ عام ہیں اور بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قرابت دار اس کے تحت داخل ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بنو ہاشم اور بنو المطلب کو خمس میں سے حصہ دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ذوی القربا سے تمام اقربا نہیں بلکہ بعض مراد ہے۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 31۔ تاہم امام طحاوی اس سے اختلاف کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث، صحابہ کے آثار اور مختلف قیاسی دلائل کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ذوی القربا میں قریش کے سب خاندان شامل ہیں اور غنیمت یا فے میں ان کا حق فقر یا حاجت کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم یہ کوئی لازم و واجب شرعی حق نہیں تھا بلکہ حسب مصلحت انہیں اس میں سے کچھ دینا یا نہ دینا اور بعض خاندانوں کو دینا اور بعض کو نہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر منحصر تھا۔ امام طحاوی کا استدلال یہ ہے کہ ذوی القربا کی تعبیر عام ہے اور اسے بعض خاندانوں تک محدود کرنے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں، اس لیے اصولاً قریش کے تمام خاندان اس مد میں سے حصہ پانے کا حق رکھتے تھے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو حصہ دینے اور باقی خاندانوں مثلا بنو امیہ اور بنو نوفل کو محروم رکھنے کا حق ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ذوی القربا میں شامل نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے ثوابدیدی اختیار کے تحت زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں بنو ہاشم اور بنو المطلب کی طرف سے حاصل نصرت و معاون کی روشنی میں انہی کو ترجیح دینا مناسب خیال فرمایا۔ شرح معانی الآثار جلد 3 صفحہ 281۔ ان مثالوں میں امام طحاوی کے امام شافعی کی توجیہات سے اختلاف کا بنیادی نقطہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ احادیث کو قبول کرنے کا طریقہ یہی نہیں کہ ہر مثال میں سادگی کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ کتاب اللہ کے عموم سے دراصل خصوص مراد جس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے، بلکہ کتاب اللہ کے عموم کو برقرار رکھتے ہوئے بھی متعلقہ احادیث کی تفہیم و توجیہ کی جا سکتی ہے۔ کتاب اللہ کی روشنی میں روایات کی تفہیم و توجیہ۔ کتاب اللہ کے ظاہری عموم کی دلالت کو برقرار رکھنے
اور اسے احادیث کے تابع نہ کرنے کے اسی رجحان کا اظہار امام طحاوی کے ہاں ان مثالوں میں بھی ہوتا ہے جہاں وہ کتاب اللہ کے ظاہر سے متعارض روایات کی ایسی توجیہ پر اصرار کرتے ہیں جس سے کتاب اللہ کی دلالت مجروح نہ ہو، جبکہ بعض صورتوں میں وہ ایسی روایات کو کلیتاً رد بھی کر دیتے ہیں۔ امام طحاوی کی آراء میں اس کی متعدد مثالیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بنت قیس کی روایت کے متعلق امام شافعی نے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ اس کا مستند طریق وہ ہے جس میں متعلقہ ثلاثہ کے لیے دوران عدت میں صرف نفقہ کی نفی کی گئی اور یہ حکم قرآن مجید کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں دوران عدت میں بیویوں کو گھر سے نہ نکالنے کی ہدایت تو سب عورتوں کے متعلق دی ہے اور یہ حکم عام ہے، لیکن نفقہ ادا کرنے کی پابندی صرف حاملہ عورتوں کے حوالے سے لازم کی ہے۔ یہاں تک آپ کے فاطمہ کو شوہر کا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ عدت گزارنے کے حکم دینے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ فاطمہ زبان کی تیز تھی اور ان کے سسرال والے ان کی زبان درازی سے تنگ تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے اور بدمزگی سے بچنے کے لیے ازرو مصلحت فاطمہ کو وہاں عدت گزارنے سے منع فرمایا۔ تاہم اصل قانون قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق یہی ہے کہ ایسی متعلقہ کو بھی دوران عدت میں رہائش مہیا کی جائے گی۔ کتاب الام جلد 6 صفحہ 280۔ امام طحاوی نے اس استدلال سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کی رائے میں اس توجیہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سیدنا عمر، سیدہ عائشہ اور دیگر فقہائے صحابہ و تابعین جنہوں نے فاطمہ کی روایت کو رد کیا وہ در حقیقت ان کی روایت کو سمجھ نہیں سکے، ورنہ وہ اس کا انکار نہ کرتے۔ ان حضرات کے انکار کا مطلب یہ بنتا ہے کہ فاطمہ کی روایت کا ظاہری مفہوم وہی تھا جو وہ خود سمجھ رہی تھی، یعنی یہ کہ ایسی حالت میں عورت سرے سے نفقہ اور سکنا کی حقدار ہی نہیں، اور یہ بات بہرحال قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اور سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کا اسے قبول نہ کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ امام طحاوی لکھتے خالفت بذالک کتاب اللہ نصا لأن کتاب اللہ تعالی قد جعل السکن لمن لا رجعت لها، وخالفت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن عمر رضی اللہ عنہ قد روا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما روت، فخرج المعنى الذي منه انکر علیہ عمر رضی اللہ عنہ ما انکر خروجا صحیحا، وبطل حدیث فاطمہ فلم یجب العمل به اصلا۔ شرح معانی الاثار جلد 3 صفحہ 70۔ یعنی فاطمہ نے اس روایت میں کتاب اللہ کے صریح حکم کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب نے ان عورتوں کو بھی رہائش کا حق دیا ہے جن سے رجوع کی گنجائش نہ ہو۔ فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی مخالفت کی ہے، کیونکہ سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کی روایت کے خلاف حکم نقل کیا ہے۔ چنانچہ جس بنیاد پر سیدنا عمر نے فاطمہ کی روایت پر اعتراض کیا وہ بالکل درست ہے، اور فاطمہ کی روایت باطل ہے جس پر عمل کرنا اصلاً واجب نہیں ہے۔ البتہ امام طحاوی اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں کہ فاطمہ کی روایت کی احتمالی توجیہ ایسی کی جا سکتی ہے جس سے قرآن کے ساتھ اس کا تعارض ختم ہو جائے۔ اس ضمن میں وہ امام شافعی کی بیان کردہ توجیہ کو وسعت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح اس بات کا امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو شوہر کے گھر میں رہائش نہ دلوانے کا فیصلہ اس کی تیز مزاجی اور زبان درازی کی وجہ سے فرمایا ہو، اسی طرح اسے نفقہ نہ دلوائے جانے کی وجہ بھی اسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی چونکہ وہ ناشزہ تھی اور اپنے رویے کی وجہ سے اسے رہائش کی سہولت سے محروم کیا جا رہا تھا، اسی لیے اس اصول کے تحت اس کے شوہر کو اسے نفقہ فراہم کرنے کی ذمہ داری سے بھی بری کیا جا سکتا تھا۔ یوں یہ پورا واقعہ ایک خاص استثنائی نوعیت کا حامل بن جاتا ہے جس سے متعلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ و سکنا کا عمومی شرعی حکم تو اخذ نہیں کیا جا سکتا، البتہ ایک تعزیری نوعیت کے فیصلے کے طور پر اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ شرح معانی الاثار جلد 3 صفحہ 71۔ مثال نمبر 2، قرآن مجید میں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کے الفاظ میں بظاہر کسی تفصیل کے بغیر بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو اس پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تاہم احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ عورت کا پستان چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ امام شافعی نے یہاں قرآن کے الفاظ کو محتمل اور قابل تفسیر قرار دیا ہے، کیونکہ رضاع کا اطلاق ایک چسکی لگانے سے لے کر کئی بار دودھ پینے پر ہو سکتا ہے۔
چنانچہ سیدہ عائشہ کی روایت ان مختلف احتمالات میں سے ایک احتمال کو متعین کرتے ہوئے یہ واضح کرتی ہے کہ عورت اور بچے کے مابین حرمت رضاعت 5 مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوگی۔ کتاب الام جلد 6 صفحہ 72۔ امام طحاوی نے اس استدلال سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کے نزدیک قرآن کا حکم عام ہے، جس کی روح سے 1 مرتبہ دودھ پینے پر بھی رضاعت کی حرمت ثابت ہونی چاہیے۔ یہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ ابتدا میں قرآن مجید میں حرمت رضاعت کے لیے 10 دفعہ دودھ پلائے جانے کی قید نازل کی گئی تھی، پھر بعد میں اسے منسوخ کر کے 5 دفعہ دودھ پلائے جانے کو حرمت کی بنیاد قرار دیا گیا۔ امام طحاوی کی رائے میں اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ موجودہ قرآن میں ایسی کوئی قید مذکور نہیں، اس لیے 5 دفعہ کی قید بھی بعد میں منسوخ کر دی گئی اور مطلقاً کسی بھی مقدار میں بچے کو دودھ پلانے کو حرمت رضاعت ثابت ہونے کا موجب قرار دیا گیا۔ امام طحاوی اس قیاس کی تائید میں یہ نقطہ بھی پیش کرتے ہیں کہ لا تحرم المست ولا المستان کی روایت کی ایک راوی عروہ بن زبیر بھی ہیں، لیکن ان کا اپنا فتویٰ یہ تھا کہ بچے کے 1 قطرہ دودھ پینے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ عروہ بن زبیر کا اپنی نقل کردہ روایت کے خلاف فتویٰ دینا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان کے علم میں اس روایت کا منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہو۔ شرح معانی الاثار جلد 11 صفحہ 485۔ ایک دوسرے مقام پر امام طحاوی نے سیدہ عائشہ کی روایت کے اس جملے کو کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من القرآن، اس کو منکر قرار دیا، کیونکہ اگر یہ بات درست ہو کہ کوئی آیت قرآن مجید کا حصہ تھی لیکن موجودہ مصحف میں شامل نہیں، تو پھر کسی بھی حکم کے بارے میں امکان ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی آیت سے منسوخ ہو چکا ہے جو موجودہ مصحف میں شامل نہیں۔ مختصر اختلاف العلماء جلد 2 صفحہ 316۔ مثال نمبر 3، قضاء بالیمین مع شہد کی بحث میں امام طحاوی کا موقف ائمہ احناف کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ اس ضمن میں ابن عباس کی روایت باعتبار سند قابل استدلال نہیں۔ نیز یہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کے عمومی اصول کے علاوہ قرآن مجید کی اس ہدایت کے بھی معارض ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کو مدعی سے 2 مرد گواہ یا 1 مرد اور 2 عورتیں طلب کرنی چاہیے۔ مختصر اختلاف العلماء جلد 3 صفحہ 242۔ امام طحاوی نے امام شافعی کے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا کہ اس آیت میں کسی عام اور کلی ضابطے کا ذکر نہیں جس کی پابندی ہر نوعیت کے مقدمے میں ضروری ہو۔ امام شافعی کی رائے کے برخلاف طحاوی کا کہنا یہ ہے کہ یہاں شہادت کا وہ لازمی نصاب مقرر کیا گیا ہے جس کے بغیر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں طحاوی نے حکم کی اس نوعیت کو واضح کرنے کے لیے ایک دلچسپ نقطہ یہ پیش کیا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے گواہوں کی گواہی پر چاہے ان کی تعداد کئی 100 ہو کوئی فیصلہ کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کی گواہی کے متعلق یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ واقعتاً سچ کہہ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول میں گنجائش اور استثناء پیدا کرتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ 2 گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ گویا طحاوی کے دعوی نظر سے یہ ایک تعبدی یعنی خلاف قیاس اور غیر معقول حکم ہے جس میں قیاساً مزید گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی۔ طحاوی لکھتے ہیں وَقَدْ كَانُوا قَبْلَ نُزُولِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ لَا يَنبَغِي لَهُمْ أَن يَقْضُوا بِشَهَادَةِ أَلْفِ رَجُلٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَلَا أَقَلَّ لِأَنَّهُ لَا يُوصَلُ بِشَهَادَتِهِمْ إِلَى حَقِيقَةِ صِدْقِهِمْ فَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا ذَكَرْنَا قَطَعَ بِذَلِكَ الْعُذْرَ وَحَكَمَ بِمَا أَمَرَ بِهِ عَلَى مَا تَعَبَّدَ بِهِ خَلْقَهُ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا هُوَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيمَا تُعَبِّدُوا بِهِ۔ شرح معانی الاثار جلد 4 صفحہ 147۔ یعنی ان 2 آیتوں کے نزول سے پہلے لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ 1000 یا اس سے زیادہ یا کم گواہوں کی گواہی پر بھی فیصلہ کریں، کیونکہ ان کی گواہی سے یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ واقعتاً سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری تو ان کے ذریعے سے عذر ختم کر دیا اور مخلوق کو جس چیز کا پابند کرنا تھا اس کا حکم دے دیا، اور 2 سے کم گواہوں پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ
اس کے بتائے ہوئے حکم میں شامل نہیں ہے۔ طحاوی کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی ایسی توجیہ کی جا سکتی ہے جس سے وہ قرآن اور سنت معروفہ کے خلاف نہ رہے۔ مثلا یہ کہ یہاں جس قسم پر فیصلہ کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد مدعی کی قسم نہیں بلکہ مدعا علیہ کی قسم ہے۔ مفروضہ صورت واقعہ یہ ہو سکتی ہے کہ مدعی نے دعوے کے ساتھ ایک ہی گواہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر مدعا علیہ سے کہا کہ وہ دعوے کے غلط ہونے پر قسم کھائے۔ گویا راوی یہ بتانا چاہتا ہے کہ مدعی کے محض دعویٰ کرنے پر مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جا سکتی جب تک کہ مدعی دعوے کے حق میں کوئی اور دلیل مثلا ایک گواہ پیش نہ کرے۔ دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہاں قسم سے مراد مدعی کی قسم ہے تو وہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کی گواہی دو گواہوں کے برابر قرار دی گئی، جیسے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی کو یہ خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ طحاوی کہتے ہیں کہ جب اس حدیث کو ان میں سے کسی محمل پر محمول کیا جا سکتا ہے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے فیصلے کے ایک ایسے طریقے کا جواز اخذ کیا جائے جو قرآن کی ایک واضح ہدایت اور سنت معروفہ کے خلاف ہے۔ شرح معانی الآثار جلد 4 صفحہ 146۔ مثال نمبر 4، روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کی طرف سے بھیجے گئے ہدیے قبول فرمائے اور انہیں اپنی ذاتی ملکیت کے طور پر استعمال کیا۔ امام طحاوی کا موقف یہ ہے کہ کافر حکمرانوں کی طرف سے مسلمانوں کے حکمران کو سرکاری طور پر جو تحفے بھیجے جائیں وہ حکمران کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے انہیں بیت المال میں جمع کروانا لازم ہے۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حکمرانوں کی طرف سے بھیجے گئے تحائف کو ذاتی ملکیت کے طور پر قبول کرنے کا تعلق ہے۔ امام طحاوی کی رائے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس کے لیے امام طحاوی مال فے سے متعلق قرآن مجید کے حکم سے استشہاد کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اقرباء کے لیے ایک حصہ مخصوص کیا ہے جو آپ ہی کے ساتھ خاص تھا، یعنی بعد میں آنے والے حکمران اس کے حقدار نہیں تھے۔ امام طحاوی کے نزدیک کفار کی طرف سے بھیجے جانے والے تحائف بھی مال فے کی نوعیت رکھتے تھے اور اسی قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذاتی ملکیت کے طور پر اپنے تصرف میں لے لیا۔ شرح مشکل الآثار جلد 11 صفحہ 137۔ مثال نمبر 5، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے متعلق ہدایت دی ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی گرفتار کرنے کے بعد یا تو انہیں احسان کے طور پر بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے یا ان سے رہائی کے عوض میں فدیہ وصول کیا جائے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ آیت اپنے ظاہر کے اعتبار سے قیدیوں کو قتل کرنے سے منع کرتی ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے ایک جنگی قیدی کو اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ امام طحاوی اس آیت کی روشنی میں جمہور فقہا کے موقف سے اختلاف کرتے ہیں جو قیدی کو قتل کرنے کے جواز کے قائل ہیں، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پر جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث کو قتل کر دیا تھا۔ امام طحاوی لکھتے ہیں وَهَذَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَن تَكُونَ مَنْسُوخَةً فَلَا يُعْمَلُ بِهَا أَوْ ثَابِتَةً فَلَا يَتَعَدَّاهَا۔ مختصر اختلاف العلماء جلد 3 صفحہ 469۔ یعنی اس کے متعلق یا تو یہ امکان ہے کہ یہ اجازت منسوخ ہو چکی ہے اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور یا کہ منسوخ تو نہیں ہوئی لیکن اس خاص واقعے تک محدود ہے۔ طحاوی کی مراد یہ ہے کہ یہ عمل یا تو منسوخ ہو چکا ہے یا ایک خصوصی واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وجہ سے ان قیدیوں کو قتل کیا لیکن یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے۔ اس مسئلے میں امام طحاوی کی ایک دوسری رائے شرح مشکل الآثار میں بیان نہیں ہے جہاں وہ مختلف واقعات سے استدلال کرتے ہوئے قیدی کے قتل کو جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ شرح مشکل الآثار جلد 11 صفحہ 412۔ مثال نمبر 6، بعض احادیث میں بیوی کو اپنے مال میں سے کسی کو تحفہ دینے کے لیے شوہر سے اجازت لینے کا پابند قرار دیا گیا ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اور متعدد احادیث کی روشنی میں عاقل و بالغ عورت کو اپنے مال پر مکمل مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں اور وہ اس میں کسی بھی قسم کے تصرف کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی پابند نہیں۔ اس لیے مذکورہ روایت ایک شاذ روایت ہے جس کی وجہ سے واضح آیات اور سنت ثابتہ کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔
لکھتے ہیں فکیف یجوز لأحد ترک آیتین من کتاب اللہ عز وجل وسنن ثابتۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علی صحت مجیئها الی حدیث شاذ لا یثبت مثله، شرح معانی الآثار جلد 4 صفحہ 353۔ یعنی کسی کے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی دو آیتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متفقہ طور پر صحت کے ساتھ ثابت سنت کو ایک شاذ حدیث کی وجہ سے ترک کر دے جو ثابت ہی نہیں ہے۔ امام طحاوی نے قرآن مجید کے ساتھ موافقت کے اصول کو متعارض روایات کے مابین ترجیح قائم کرنے کے لیے بھی پڑھتا ہے، جس کی کچھ مثالیں گزشتہ فصل میں حنفی اصولیین کے منہج کے ذیل میں بیان کی جا چکی۔